بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بيومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وفئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ بھی انتہائی مبارک اور مسعود تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں چونکہ بدر کی جنگ واقع ہوئی ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ جنگ فتح ہوئی ہے، لہذا فتح بدر کے اس مبارک موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو کے ذریعے جو دین اس دنیا میں بھیجا، یعنی جسے اسلام کہتے ہیں، اس میں صلح و سلامتی ہی اصل ہے، اس لیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سلامتی پر ہے۔ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، سین، لام اور میم جس میں حروف اصلی ہیں، سلم جس کے معنی سلامتی کے ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے جب ایک مسلمان کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن جب مومن کی تعریف پیغمبر اکرم نے کی ہے تو اس میں وسعت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، المؤمن من امن جارہ بوائقہ۔ مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی کسی مسلک کا ہو سکتا ہے، کسی مذہب کا ہو سکتا ہے، کسی مکتبہ فکر کا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، کوئی اس مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا مسلم پڑوسی محفوظ رہے یا مومن پڑوسی محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بلا تفریق مذہب و ملت امن کا عنوان ہے، صلح و سلامتی کا پیغام۔ دشمنان اسلام کی طرف سے ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا ہوتا چلا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام پر غور کریں اور ان جنگوں کے اسباب پر غور کریں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا ہے بلکہ اپنے کردار کے زور پر پھیلایا ہے۔ جنگ بدر جو سن 2 ہجری میں واقع ہوئی ہے، اسی کے بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد ہے، سن 5 میں جنگ خندق ہے جسے احزاب کی جنگ بھی کہتے ہیں، سن 7 میں خیبر کی جنگ ہے، جنگ حنین ہے۔ ان تمام جنگوں کے اسباب پر اگر آپ نظر کریں، خاص طور پر جنگ بدر کے اسباب پر، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور چڑھائی کر کے گئے ہوں، لشکر لے کر گئے ہوں اور آپ نے مقابلہ کیا ہو، بلکہ آپ نے ساری جنگیں دفاعی اعتبار سے کی ہیں، اپنا دفاع کیا ہے، اپنا بچاؤ کیا ہے کہ جب کفار و مشرکین یا دشمنان اسلام جب لشکر لے کر آئے ہیں مدینے کی طرف اور مدینے پر چڑھائی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تب حضور نے ان سے مقابلہ کیا ہے۔ سب سے پہلی جنگ جو ہجرت کے بعد ہوئی ہے، ہجرت کے بعد مدینے آ کر جو پیغمبر اکرم نے سب سے پہلا کام کیا ہے وہ مسجد قباء کی تعمیر، جو آج بھی قباء میں وہ مسجد موجود ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو وہاں مسجد کی تعمیر کی، جسے مسجد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی 1-2 سال کے اندر اصحاب صفہ کے رہنے کا آپ نے انتظام کیا۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد امیر المومنین سے ہوا،
اور اس کے بعد سن 2 ہجری میں ہی جنگ بدر واقع ہوئی ہے۔ اگر حضور کو اسلام تلوار کے زور پر ہی پھیلانا ہوتا تو ہجرت کے بعد مدینے آ کر آپ اسلحہ جمع کرتے، کوئی فوج تیار کرتے، لیکن آپ نے نہ کوئی فوج تیار کی، نہ اسلحہ جمع کرنے کا کوئی انتظام کیا، نہ کوئی حکم دیا، بلکہ آپ نے سماج کی جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ہاں، یہ جنگ خود سے پیغمبر اکرم نے نہیں کی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان 1000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے بھی ایک چھوٹا سا لشکر مرتب کیا، اور اس لشکر میں بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ 313 کل سپاہی تھے، ادھر 1000 سپاہی، ادھر 313 سپاہی۔ اور ان 313 سپاہیوں میں، جیسا کہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ تلوار بہترین اسلحہ ہوتا تھا، لہذا تلواریں اگر دیکھی جائیں تو صرف 13 تلواریں تھیں۔ گھوڑا بھی سپاہی کا ایک مددگار ہوتا تھا جنگ میں، لیکن صرف 2 گھوڑے تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں پیغمبر اکرم نے یہ جنگ کی ہے۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، امیر المومنین علی علیہ السلام بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہمراہ تھے۔ جس طرح ہر جنگ میں آپ کے ہمراہ رہے، شانہ بشانہ رہے، آپ کی بھی حفاظت کرتے رہے اور اسلام کی بھی حفاظت کرتے رہے، اسی طرح اس جنگ میں بھی امیر المومنین پیش رہے ہیں، جیسا کہ تاریخ کا بیان ہے۔ اور جس وقت بدر کے قریب حضور کا یہ چھوٹا سا لشکر پہنچا ہے، رات کا سناٹا تھا، یعنی شب بدر، یعنی 16ویں ماہ مبارک کی تاریخ گزرنے کے بعد جو شب آئی ہے، جسے شب بدر بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر اکرم نے لشکر کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ اور جب لشکر ٹھہرا بدر کے قریب تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس وقت لشکر کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ امیر المومنین نے اس خدمت کو اپنے لیے اب آپ نے اپنے کو پیش کیا۔ پیغمبر اکرم نے اجازت دی اور پیغمبر اکرم کی اجازت سے آپ مشکیزہ لے کر چاہ بدر تک پہنچے ہیں۔ رات کا محیط سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لہذا جس وقت آپ پہنچے ہیں چاہ بدر پر، کنویں کے قریب ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی کہ آپ اس کے ذریعے سے پانی کھینچتے اور پانی بھرتے، لہذا آپ خود کنویں میں اترے۔ اترنے کے بعد اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اپنے دوش پر رکھا، اور جس وقت آپ لشکر کی جانب روانہ ہوئے ہیں پانی لے کر، اس وقت ایک بہت ہی تیز آندھی آئی کہ امیر المومنین بیٹھ گئے۔ پھر جس وقت اس کا زور ختم ہوا، آپ تھوڑا سا چلے، پھر دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا کہ بہت تیز آندھی آئی، پھر آپ بیٹھ گئے۔ پھر جس وقت اس کا زور ختم ہوا تو آپ تھوڑا سا راستہ آپ نے طے کیا تھا کہ تیسری بار بھی ایک تیز آندھی آئی، اور اس آندھی کے ختم ہونے کے بعد، اس طوفان کے گزر جانے کے بعد، جس وقت پیغمبر اکرم کی خدمت میں امیر المومنین پہنچے ہیں اور حضور نے سوال کیا کہ ابوالحسن اتنی دیر کہاں لگا دی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، میں جس وقت چلا ہوں تو ایک تیز آندھی آئی کہ میں ایسی آندھی کہ میں خوفزدہ ہو گیا، بیٹھ گیا، پھر دوسری بار ایسا ہوا، پھر تیسری بار ایسا ہوا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ پہلی بار جبرائیل امین تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے تمہیں سلام کرنے کے لیے۔ دوسری بار میکائیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے تھے، اور تیسری بار اسرافیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا یہ فرشتے تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے امیر المومنین کی فضیلت کہ جہاں فرشتے بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ فضیلت کیوں نہ آپ کو حاصل ہو، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی جان اسلام کے لیے، اسلام کی پر قربان کرنے کے لیے، نشاور کرنے کے لیے ہمیشہ آپ آمادہ اور تیار رہے۔ جنگ بدر کی فتح کا صحرا بھی گویا آپ کے سر ہی بندھتا ہے۔ جس وقت جنگ کی بدر رونما ہوئی ہے، میں نے عرض کیا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں کہ جہاں صرف 2 گھوڑے ہیں، 13 تلواریں ہیں، 313 لوگ ہیں، لیکن جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم نے یہی اشارہ دیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کبھی کبھی بہت تھوڑے سے لوگ بہت زیادہ لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں،
اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت میں صبر کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ ان لوگوں کو بھی صابرین میں شمار کیا گیا ہے کہ جو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے اور اپنے قدم جما لینے والے اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھانے والے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے، دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں، انہیں بھی پروردگار عالم نے صابرین ہی کہا ہے۔ اور حقیقت میں اگر انسان میں جوہر صبر موجود نہیں ہے تو وہ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ میں بھی وہی کامیاب رہے گا جو ثابت قدم رہے، جو دشمن کو پیٹھ نہ دکھائے، جو میدان چھوڑ کر فرار اختیار نہ کرے۔ لہٰذا یہ بدر کی جنگ جو گویا سب سے پہلی جنگ ہے، ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم جس وقت مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد گویا 2 سال گزرے، اور سن 2 ہجری جب شروع ہوئی ہے تو اسی سن 2 ہجری میں ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر واقع ہوئی ہے۔ جس وقت دشمن نے حملہ کیا ہے تو جنگ بدر میں جو اسلام کے سپاہی تھے انہوں نے ایسا پرزور حملہ کیا، بالخصوص امیر المومنین نے، کہ جتنے بھی سورما تھے کفار و مشرکین کے وہ مارے گئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے فتح عنایت کی ہے، اور یہ فتح ظاہر ہے کہ کھلی ہوئی فتح تھی۔ پروردگار عالم کی مدد کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے گویا ان سپاہیوں کی دلجوئی کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ گھبرانے نہ پائیں، اس لیے کہ ادھر 1000 کا لشکر، ادھر صرف 313۔ تو یہ 17 ماہ مبارک کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جنگ بدر میں فتح عنایت فرمائی۔ اسی لیے اس تاریخ کی بھی تمام تاریخوں کے ساتھ ساتھ بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ دعاؤں کی ان کتابوں کو دیکھیں، مفاتیح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے شب بدر کی بھی فضیلت بیان کی ہے، اور جو روز بدر ہے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ دعاؤں کی طرف معصومین کی فرمائشیں ہیں کہ جو اس دن واقع ہوئی ہیں دعائیں، جو دعائیں معصومین کی طرف سے ہیں ان کو پڑھنے کا اور ذکر خدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سفارش کی گئی ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کی بھی خدمت میں جنگ بدر کی فتح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی ایک وہ جنگ تھی کہ جو تمام جنگوں کی گویا بنیاد قرار پائی، اس لیے کہ اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو جنگ احد بھی نہ ہوتی۔ جنگ بدر کے بعد ہی سن 3 ہجری میں جنگ احد ہے، اور جنگ احد میں شکست ہونے کے بعد اور بدلہ لینے کے لیے پھر جنگ خندق واقع ہوئی ہے، جسے جو سن 5 ہجری میں ہوئی ہے، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور اسی کے بعد جو خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ ہوا ہے، جنگ خیبر کہا جاتا ہے، میدان خیبر میں۔ لیکن ان تمام جنگوں کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو بدر کی ہی جنگ ہے، اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے، وہیں جو اسلام کے سپاہی تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہر جنگ میں پیش رہے ہیں، ہر جنگ کی فتح کا صحرا آپ کے سر رہا ہے، جنگ بدر کی فتح کا صحرا بھی آپ ہی کے سر رہا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ صبر کا جذبہ اور اپنے صبر کا جو ایک خاص ملکہ ہے وہ پیدا کر سکیں۔ ہمارا شمار بھی پروردگار عالم انہی لوگوں میں کرے کہ جو مجاہدین اسلام ہیں، جو اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ دور غیبت امام ہے، ظاہر ہے کہ اب کوئی ایسا موقع نہیں ہے، امام نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ پردہ غیب میں ہیں۔ دعا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائے، اور جس طرح جنگ بدر میں ان سورماؤں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، اپنی جانیں قربان کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے امام کے ہمراہ پروردگار جہاد کا موقع عنایت فرمائے، اور ہم امام کے پرچم تلے ان کے سپاہیوں میں شمار ہو جائیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی گویا خوش نصیبی ہوگی کہ جس طرح
وہ حضرات خوش نصیب تھے جو پیغمبر اکرم کے ہمراہ تھے، جو امیر المومنین کے ہمراہ تھے۔ اسی طریقے سے وہ شخص بھی انتہائی خوش نصیب ہوگا جو اپنے زمانے کے امام کے ہمراہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے والا اور جام شہادت نوش کرنے والا ہوگا۔ اس ماہ مبارک کی دعاؤں میں اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی آپ کو ایسی دعائیں مل جائیں گی روزانہ پڑھنے والی دعاؤں میں، کہ جہاں بہت ساری آرزوئیں اور تمنائیں بارگاہ الہی میں پیش کی گئی ہیں، عرض کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، یعنی ہم بھی گویا شہید ہو جائیں، اور یہ شہادت کا درجہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم اپنے زمانے کے ہمراہ ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی معرفت حاصل کر سکیں، ہم دین کے راستے پر ثابت قدم رہ سکیں، اور اپنے امام کے ساتھ دشمنان اسلام کفار و مشرکین سے جہاد کر کے ہم بھی جام شہادت نوش کر کے ان شہداء میں اپنا شمار کرا سکیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جن کے درجات بلند ہیں، اس لیے کہ انہی شہیدوں کے لیے ارشاد پروردگار ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ خداوند عالم انہی شہداء کے ہمراہ ہمیں بھی شمار، ہمارا بھی شمار فرمائے، ہمیں بھی شمار کرے، اور انہی شہداء کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو۔ وآخر دعوانا